السلام علیکم. آج ہم سی ایس ایس پولیٹیکل سائنس کا 2013 والا پیپر سالو کریں گے. سب سے پہلے پیپر 1 سالو کریں گے، پھر اس کے بعد پیپر 2. اس کے ملٹیپل چوائس کوسچنز، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ریلیونٹ کوسچنز بن سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ہر انڈیویجول ایم سی کیوز کے ساتھ. پہلا ہمارے پاس کوسچن ہے: دا مین بک وچ پریزنٹ مونٹسکیو فلاسفی. وہ مین کتاب جو کہ مونٹسکیو کی فلاسفی کو پریزنٹ کرتی ہے وہ کون سی ہے؟ دا اسپرٹ آف لاز. دا اسپرٹ آف لاز جو کتاب ہے یہ 1748 میں لکھی گئی، اور اس میں اس نے ایک کمپلیٹ پولیٹیکل فلاسفی ایک اپنی طرف سے اس نے پیش کی. اس نے اس میں سپریشن آف پاورس کا کانسیپٹ دیا. اس نے ڈفرینٹ کانسیپٹس جیسے لا، لبرٹی، گورنمنٹ، ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس چیز کے بارے میں اس نے بات کی. اور اس نے کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹ دیا اس کتاب میں. کون سی کتاب میں؟ دا اسپرٹ آف لا، جو کہ کب دی گئی تھی؟ لکھی گئی تھی 1748 میں. ٹھیک ہے. اس کتاب نے بیسیکلی ہمارا جو ماڈرن کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے اس کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے: لیویتھن از اے بک ریٹن بائی. لیویتھن کتاب کس نے لکھی تھی؟ ہابس نے لکھی تھی. کب لکھی تھی؟ 1651 میں لکھی تھی. یہ ہابس نے جس ٹائم پہ کتاب لکھی تھی نا، اس ٹائم پہ انگلش سول وار کا ٹائم پیریڈ چل رہا تھا، اور بیکاز اوبویسلی جب جنگیں ہوتی ہیں تو تھوڑا سا ماحول ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک طرح سے کیوٹک انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ جو لائف تھی اسٹیٹ آف نیچر میں وہ بڑی ناسٹی تھی، بڑی بروٹش تھی، اور اس نے کہا کہ لائف اس ٹائم پہ بڑی کوئی بھی کسی پہ حملہ کر کے اسے ختم کر سکتا تھا، اسی لیے لائف بڑی انپریڈکٹیبل تھی. تو لوگوں نے اپنی لائف کو انشور کرنے کے لیے اور تھوڑا بیٹر لیونگ سٹینڈرڈز کو انشور کرنے کے لیے اپنے رائٹس کو سرنڈر کر دیا ٹو اے اسٹرانگ سوورین، اور اس نے اس سوورین کو لیویتھن کا نام دیا. لیویتھن. ٹھیک ہے. اور یہ اس نے جو اس کا کانسیپٹ اس نے کہا کہ وہ جو ایبسلیوٹ سوورین ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس ایبسلیوٹ پاور ہوتی ہے، ایبسلیوٹ سوورینٹی ہوتی ہے لیویتھن کے پاس. ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹائپ اسٹیٹ کی اس نے پروپوز کی ہابس نے، اس نے ایبسلیوٹ مونارکی کو پروپوز کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے: الفارابی ٹرانسلیٹڈ دا ورک آف. الفارابی نے کس کے کام کو ٹرانسلیٹ کیا؟ اس نے ارسطوٹل کے کام کو ٹرانسلیٹ کیا. بیسیکلی الفارابی کو نا ہم سیکنڈ ٹیچر بھی کہتے ہیں. فرسٹ کون تھا؟ ارسطوٹل، اور سیکنڈ ٹیچر کون ہوا؟ الفارابی. ٹھیک ہے. اس نے ڈفرینٹ اس نے ٹرانسلیشنز دی، ایکسپلین کیا، اس نے انٹرپریٹ کیا ارسطوٹل کے کام کو، لائک ایٹ لینتھ جا کے اس نے اسے بتایا کہ اس میں کیا باتیں کی گئی ہیں. اور اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس: الفارابی میڈ ایور لاسٹنگ کنٹریبیوشنز ٹو. الفارابی کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں کس چیز میں؟ پولیٹیکل تھاٹ میں اس کی وہ زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں. ابن خلدون کی سوشیولوجی میں تھی، اور الفارابی کی پولیٹیکل تھاٹ. الفارابی نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا المدینہ الفاضلہ، ورچوئس سٹی، دا ورچوئس سٹی. ٹھیک ہے. اس کتاب میں المدینہ الفاضلہ میں اس نے آئیڈیل اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا تھا. اس کے علاوہ اس نے مورل لیڈرشپ اور رولر ایز اے فلاسفر، جیسے ارسطوٹل نے بات کی نا، پلاٹو نے جیسے بات کی، تو اس نے بھی رولر ایز فلاسفر کا کانسیپٹ اس نے دیا. اور اس نے کہا کہ جو لیڈر ہے وہ اس کی مورالٹی بہت ہائی ہونی چاہیے. کون سی کتاب میں؟ المدینہ الفاضلہ، میننگ دا ورچوئس سٹی. اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس: الغزالی واز اپوائنٹڈ ان نظامیہ کالج ایز پروفیسر آف. غزالی نظامیہ کالج میں پروفیسر اپوائنٹ کیا گیا. کس چیز کا؟ تھیولوجی کا. یہ بیسیکلی بغداد میں یہ کالج ہے، نظامیہ کالج، اور وہاں پہ یہ پروفیسر آف تھیولوجی کے طور پہ انہوں نے کام کیا. ان کا جو امپورٹنٹ ورک کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا اسلامک تھیولوجی میں.
فلاسفی کو ایٹ لینتھ جا کے انہوں نے ریلیٹ کیا اسلامک ٹیچنگس کے ساتھ. ایتھکس پہ بہت زیادہ انہوں نے کام کیا، اور ان کا جو میجر کام ہے وہ ہے احیاء العلوم کے نام سے ان کی کتاب، جس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی. اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اسابیہ واز دا ٹرم یوزڈ بائی. اسابیہ جو ٹرم ہے وہ کس نے استعمال کی؟ عربس نے استعمال کی. عربس میں بھی ان پرٹیکولر کس نے؟ ابن خلدون نے. ابن خلدون نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا مقدمہ. اس کتاب میں انہوں نے یہ ٹرم یوز کیا اسابیہ، جس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جو سولیڈیرٹی ہے یا گروپ فیلنگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک گہرا جو کنیکشن ہوتا ہے اسے ہم اسابیہ کا نام دیتے ہیں. ان ادر ورڈز جو ایک ٹرائب کی آپس میں یونٹی ہوتی ہے نا، اسے ہم اسابیہ کہتے ہیں. اسابیہ میں اس کتاب میں اس نے مقدمہ کتاب میں اس نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے سویلائزیشنز مرز وجود میں کس طرح سے آتی ہیں، اور پھر کس طرح سے اسٹیٹس کا ڈکلائن ہوتا ہے، کس طرح سے اسٹیٹس ختم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اکنامکس از دا فیکٹر کازنگ ریولیوشن از دا کلیم آف. اکنامکس جو ہے وہ فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ریولیوشنز آتی ہیں، موومنٹس اور وارز کو اکنامکس کاز کرتی ہے. یہ کلیم کس نے کیا؟ کارل مارکس نے کیا. یہ ہم نے 2024 کے پیپر میں بھی یہ سوال بڑا گریٹ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا ہم نے کہ کارل مارکس نے بات کی تھی ہسٹوریکل میٹیریلزم کی. اس نے کہا تھا کہ جو اکنامک فورسز ہوتی ہیں وہ ہسٹری کو شیپ کرتی ہیں، کوئی لیڈر نہیں، کوئی باقی جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ پولیٹکس، لاز وغیرہ، ریلیجن شیپ کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں. آئیڈیاز نہیں شیپ کرتے، بلکہ ہماری اکنامکس ہوتی ہے جو کہ ہمارا سپر اسٹرکچر ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے. سپر اسٹرکچر میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ پولیٹکس، لاز اینڈ ریلیجن. اس نے کہا کہ جو اکنامکس ہے، جب اکنامک ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ریولیوشنز آتی ہیں، سوشل موومنٹس اس کی بیس پہ ہوتی ہیں، اور وارز وغیرہ وہ اس کی وجہ سے سامنے آتی ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس، ڈاکٹر اقبال گریجویٹڈ ان دا ایئر آف. ڈاکٹر اقبال کون سے سال میں انہوں نے گریجویشن کی؟ انہوں نے 1889 میں گریجویشن کی. انہوں نے کون سے کالج سے گریجویشن کی؟ گورنمنٹ کالج لاہور، GC لاہور سے انہوں نے گریجویشن کی. اگین کون سے سال میں؟ 1889 میں. ان کی جو ایجوکیشن ہے، اسی ایجوکیشن کی بیس پہ انہوں نے لیٹر آن فلاسفی، پولیٹیکل تھاٹ، اسلامک ریوائولزم کی بات کی. اور اگلا سوال ہے ہمارے پاس، جین بودین پریزنٹڈ سوورینٹی ان ہز بک. کون سی کتاب میں جین بودین نے کانسیپٹ آف سوورینٹی پیش کیا؟ انہوں نے ریپبلک کے نام سے ایک ان کی کتاب تھی. یہ ایک کتاب نہیں تھی، بیسیکلی یہ ان کی 6 کتابیں تھیں جس میں انہوں نے سوورینٹی کا کانسیپٹ اپنا پیش کیا. فرینچ پولیٹیکل فلاسفر تھے یہ بیسیکلی جین بودین. اور کانسیپٹ آف سوورینٹی کو انہوں نے کہا کہ یہ 3 طرح کی، اس کی 3 کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. ایک تو یہ ایبسولیوٹ ہوتی ہے، ایک یہ پرپیچول ہوتی ہے، اور تیسرا یہ انڈیویزیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اسے ڈیوائڈ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اسے شیئر نہیں کر سکتے ہیں. اوور دا ٹائم سوورینٹی کی ڈیتھ نہیں ہوتی، یہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. کنگ از ڈیڈ، لانگ لیو کنگ. ٹھیک ہے. کہ کنگ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن اس کی جو کنگڈم، جو اس کی جو پاور ہوتی ہے، سوورینٹی ہوتی ہے، وہ زندہ رہتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، اکارڈنگ ٹو وچ ویو لا اینڈ لبرٹی آر اپوزٹ ٹو ایچ ادر. لا اور لبرٹی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. یہ کون سے ویو کے مطابق یہ بات سچ ہے؟ انڈیویجولزم کے مطابق. انڈیویجولزم ایمفسائز کرتا ہے میکسیمم پرسنل فریڈم کو. انڈیویجولزم میں بات ہے کہ یہ کی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ، جو لا ہوتا ہے نا وہ انڈیویجول لبرٹی پہ ریسٹرکشنز عائد کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں وہ انہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بیکاز آف سوسائٹل انٹرسٹ. لیکن جو انڈیویجولزم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیویجول کے انٹرسٹ ہمیشہ سوسائٹی سے اوپر ہونے چاہیے.
تو جیسے لبرلزم ہے نا، تو لبرلزم میں ہم بیسیکلی اوور آل سوسائٹی کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن انڈیویجولزم لبرلزم کی طرح نہیں ہوتا. انڈیویجولزم میں ہم کم سے کم لا کی پار کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ فریڈم زیادہ ہو. اگلا سوال ہے، دا ٹرم ایلیٹ واز فرسٹ یوزڈ ان. ایلیٹ جو ٹرم ہے یہ سب سے پہلے کہاں استعمال کی گئی؟ فرانس اور جرمنی میں. اس کا مطلب یہ جو ایلیٹ ہے نا، یہ بیسیکلی ایک بڑے چھوٹا سا کوئی گروپ جو بہت پاورفل لوگوں کا ہے اور جو سوسائٹی کو رول کرتا ہے، ان کے لیے یہ ٹرم استعمال کی جاتی تھی. اور یہ بیسیکلی نا ایلیٹ تھیری ہے ایک طرح سے، جو کہ فرانس اور جرمنی میں ڈیولپ ہوئی. اس کے جو فیمس تھنکر کی اگر ہم بات کر لیں، ولفریڈو پیریٹو اور گائیٹانو موسکا، ان دونوں نے مل کے ڈفرینٹ اوبیسلی اپنے اپنے جو نظریے الگ الگ دیے، لیکن ان دونوں کے جو نظریات ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایلیٹ جو تھیری ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اگلا سوال ہے، دا کانسٹیٹیوشن از ناٹ ریٹن اینڈ ریجڈ ان. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لکھا نہیں جاتا اور ریجڈ ہوتا ہے کس میں؟ اس میں انہوں نے 3 ہمارے پاس آپشن دیے ہوئے ہیں، کانفیڈریشن، فیڈریشن، یونٹری اسٹیٹ. اصل میں نا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، تینوں میں ہی کانسٹیٹیوشن ریجڈ بھی ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی یہ جو اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ کانفیڈریشن، اس میں بھی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے، فیڈریشن میں بھی ریٹن ہوتا ہے، اور یونٹری اسٹیٹ میں بھی ریٹن بھی ہو سکتا ہے اور ان ریٹن بھی ہو سکتا ہے، رائٹ. تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے یہ کہ ان میں سے کسی میں ہو یا نہ ہو. اس کا آنسر ہونا چاہیے نن آف دیس. اگر ہم اگزامپل دیکھنا چاہیں تو یو کے ایک ایسا آپشن ہے جہاں پہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ کانسٹیٹیوشن ریٹن نہیں ہے. اگلا سوال ہے، A voluntary union of sovereign state is called. جب ڈفرینٹ sovereign states اپنی مرضی سے آپس میں یونائٹ کرتی ہیں، آپس میں ایک بناتی ہیں، ایک گروپ بناتی ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کانفیڈریشن کہتے ہیں. یہ کانفیڈریشن بیسیکلی لوز یونین ہوتی ہے، اور اس میں ڈفرینٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں جو کہ تھوڑا سا لوزلی ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹیڈ ہوتی ہیں. اسٹیٹس جو ہیں وہ ریٹین کرتی ہیں اپنی سوورینٹی کو، اور یہاں پہ جو سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے وہ بہت ویک ہوتی ہے. ارلی یونائٹیڈ اسٹیٹ کی اگزامپل لی جائے جو کہ 1776 سے 1787 تک رہا، یہ اگزامپل ہے کانفیڈریشن کی. اگلا سوال ہے ہمارے پاس، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام از ریٹن بائی. یہ کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کس نے لکھی؟ علامہ اقبال نے لکھی. اور اس میں انہوں نے کس چیز کے بارے میں بات کی؟ اس میں انہوں نے اسلامک فلسفی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اسلام کی ماڈرن انٹرپریٹیشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اور انہوں نے ریلیجن اور ماڈرن تھاٹ کے آپس میں ریلیشن شپ کے بارے میں بات کی. انہوں نے انٹلیکچوئل ریوائول کی بات کی کہ مسلمانوں کا انٹلیکچوئل ریوائول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اگلا سوال ہے، اکارڈنگ ٹو ارسطوٹل ٹائرنی از پرورٹڈ فارم آف. ارسطوٹل نے بیسیکلی کلاسیفیکیشن دی تھی گورنمنٹ کی. اس نے کہا تھا کہ ایک گڈ فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک بیڈ فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے. جو گڈ فارم آف گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کے انٹرسٹ میں کام کرتی ہے، اور جو بیڈ فارم آف گورنمنٹ ہے وہ سیلف انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے. تو اس میں اس نے کہا کہ جب ایک بندہ پبلک انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے، رول کرتا ہے، تو اسے ہم مونارکی کہتے ہیں، اور جب ایک بندہ اپنی انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے تو اسے ہم ٹائرنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، ڈسپوٹزم مینس. ڈسپوٹزم کا کیا مطلب ہے؟ ڈسپوٹزم کا مطلب ہوتا ہے ایک پرسن کا رول وداؤٹ لا، ٹھیک ہے. رول آف انڈیویجول وداؤٹ لا از کالڈ ڈسپوٹزم. اگلا جو کویسچن ہے ہمارے پاس وہ ہے، میکیاویلی واز. میکیاویلی کون تھا؟ میکیاویلی ریپبلکن تھا، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ غلط ہے اس کا آنسر. میکیاویلی ویسے ریپبلکن تھا نہیں، وہ تو مونارکسٹ تھا نا. آپ دیکھیں اس نے جو دا پرنس کتاب لکھی اس میں بھی اس نے اسٹرانگ مونارکی کی بات کی. اس نے کہا کہ پاورفل رولر ہونا چاہیے، کننگ ہونا چاہیے،
اسے کوئی ایتھکس ویلیوز کو فالو نہیں اسے کرنا چاہیے. جو بہتر ہے وہ اسے کرنا چاہیے, چاہے مینس کا اسے نہیں دیکھنا چاہیے, اینڈ پہ اسے گول کرنا وہ اپنا رکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ اسے اینڈ نتیجہ کیا نکل رہا ہے, چاہے جیسے مرضی وہ حاصل کرے. تو یہ ریپبلکن فارم نہیں ہے, یہ بیسیکلی ہمارے پاس بنتی ہے مونارکسٹ فارم بنتی ہے. اگلا سوال ہے ہمارے پاس, نازی جرمنی اینڈ فیسسٹ اٹلی آر ایگزامپلز آف. نازی جرمنی اور اٹلی جو ہے وہ کس چیز کی ایگزامپلز ہیں؟ یہ ٹوٹیلیٹیرین رول کی ایگزامپلز ہیں. اگر آپ دیکھیں جو ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹس ہوتی ہیں نا, وہ پالیٹکس کو, اکانومی, سوسائٹی, ان سب کو, ایون پرائیویٹ لائف تک کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم نازی جرمنی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, ہٹلر نے لائف کنٹرول کرنے کی وہاں کوشش کی. فاسسٹ اٹلی کی ایگزامپل آپ لے لیں, وہاں پہ بھی ٹوٹیلیٹیرین رول تھا, مسولینی کی وہاں پہ جب گورنمنٹ تھی, یا پھر اسٹالن کے انڈر USSR کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی ٹوٹیلیٹیرین گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, ڈفرینس بٹوین پارلیمنٹری اینڈ پریزیڈینشیل پولیٹیکل سسٹم ڈپینڈ اپون دا ریلیشن شپ بٹوین پارلیمنٹری اور جو پریزیڈینشیل پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کس کے آپس میں ریلیشن شپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ وہ لیجسلیچر اینڈ ایگزیکٹو کے آپس میں ریلیشن شپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پارلیمنٹری جو سسٹم ہوتا ہے نا, اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ایگزیکٹو ہے وہ لیجسلیچر پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے, وہیں سے ہمارا ایگزیکٹو نکل کے آ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ UK کی ایگزامپل لے لیں, پاکستان کی لے لیں, ہے نا. لیکن جو پریزیڈینشیل سسٹم ہوتا ہے نا, وہاں پہ ایگزیکٹو الگ سے الیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور یہاں پھر چوز کیے جا رہے ہوتے ہیں, اور جو لیجسلیچر ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایگزیکٹو ڈپینڈ نہیں کرتا وہاں پہ لیجسلیچر پہ, USA کی ایگزامپل میں. تو یہ اس طرح سے ان کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے آپس میں وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ گورنمنٹ کی فارم کون سی ہوگی. لاسٹ کوشچن ہے, ہو سیڈ لا از دا کمانڈ آف سوورین. کس نے کہا کہ لا سوورین کی کمانڈ ہے؟ یہ جان آسٹن نے کہا. جان آسٹن جو ہے وہ ایک لیگل پازیٹیوسٹ تھا. اس نے جو تھیری دی, اس نے کہا کہ لا بیسیکلی کمانڈ ہوتی ہے جسے سوورین ایشو کرتا ہے, اور جو کہ جس کو ہم بیک کرتے ہیں تھرو سینکشنز. ٹھیک ہے. اس تھیری کو اس نے کمانڈ تھیری آف لا کا بھی نام دیا. کس نے دی؟ جان آسٹن نے دی. اور اس کا مین جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ جان آسٹن جو کہ لیگل پازیٹیوسٹ تھا, اس نے کہا کہ لا از اے کمانڈ وچ از ایشوڈ بائی دا سوورین اینڈ اٹ از بیکڈ بائی سینکشنز. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارا 2013 کا پیپر اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پیپر میں ہم جو 2013 کا پیپر B ہے اسے ڈسکس کریں گے. اچھا, میرا یہ ارادہ ہے کہ فائنل پیپر ہونے سے پہلے میں جتنے بھی امپورٹنٹ کوشچنس ہیں جو پولیٹیکل سائنس کے, چاہے وہ آبجیکٹیو فارم میں ہوں جتنے پیپرز ہیں وہ, اور ایون سبجیکٹیو کے بھی جو امپورٹنٹ کوشچنس ہیں ان سب کو میں لازمی ایک دفعہ ٹچ کروں. تو اگر آپ لوگوں نے ابھی پولیٹیکل سائنس ایز اے آپشنل اگر آپ لوگوں نے چوز کیا ہے تو those videos might be helpful for you. Until next time.